www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرات علماء کرام، ابھی میں پہلے ٹورنٹو آیا تھا اور وہاں کے علماء نے یہ خواہش کی کہ اس سے پہلے میں بھی آیا اور ماشاءاللہ ہندوستان سے اکابر علماء آتے رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسی نشستیں نہیں ہو پاتی جو خاص طور پر علماء کے لیے ہو اور جس میں علمی اور فکری مسائل پر بحث کی جائے. تو اس لیے ان حضرات نے وہاں 2 روزہ تربیتی پروگرام خاص طور پر علماء کے لیے رکھا تھا. اسی دوران مولانا شجاعت صاحب کا فون آیا، ان کو بھی اطلاع ملی، تو انہوں نے کہا کہ انہی خطوط پر یہاں بھی ہم علماء کے لیے پروگرام رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. تو وہاں تو چونکہ پورے 2 دن کا وقت تھا، تو اس لیے مسائل پر ایک حد تک تفصیل سے گفتگو کی گئی اور اتنے مختصر وقت میں تو ظاہر ہے کسی موضوع پر بہت تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی. تو آج کے لیے ہم نے عنوان رکھا اختلاف اور ادب اختلاف کا، اور کل صبح کے لیے عنوان ہوگا فقہ الاقلیات کا. ایسے ملکوں میں جہاں ہم اقلیت کی حیثیت سے ہیں، وہاں جو خصوصی مسائل پیش آتے ہیں ان سے متعلق گفتگو اور تبادلہ خیال، اور اگر وقت ملا تو اس میں تھوڑی سی گفتگو جدید مسائل کیا ہیں اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ کی جائے گی. تو میں اس موضوع پر جو کاغذ آپ حضرات کے سامنے ہیں اس کا خلاصہ میں انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا. اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا میں خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو، جو خلافت عثمانیہ ترکی ہے، اس نے 500 سے 600 سال کے عرصہ کے درمیان اپنے عالم اسلام کی حفاظت کی اور وہ دنیا میں ایک بڑی طاقت کی حیثیت سے موجود تھی. اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر کوئی آزمائش آتی ان کی نگاہ خلافت عثمانی کی طرف ہوتی تھی اور وہ وہاں پہ اس کا حساب لیتے تھے. اسی لیے جو مغربی طاقتیں ہیں ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ خلافت ختم ہو جائے، اور اس وقت خاص کر جو یہود ہیں انہوں نے اپنا ایک پروٹوکول تیار کیا، ایک منصوبہ بنایا. اس منصوبے میں بہت سی باتیں تھیں. اس منصوبے میں یہ تھا کہ خلافت اسلامی کے تحت، خلافت عثمانی کے تحت آنے والے جو خطے ہیں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ان کو اتنی چھوٹی چھوٹی مملکتوں اس کی بنا دی جائیں کہ جن کی کوئی طاقت باقی نہیں رہے. لیکن عام مسلمانوں کو کیسے اختلاف پیدا کیا جائے، تو انہوں نے یہ سوچا اور یہ منصوبہ بنایا کہ جہاں لسانی اختلاف ہے، زبان کا، لینگویج کا، وہاں لسانی اختلاف کو بڑھایا جائے. جہاں نسلی اختلاف ہے جیسے عربوں اور ترکوں کے درمیان، وہاں اس اختلاف کو بڑھایا جائے. جہاں جغرافیائی اختلاف ہے علاقے اور وطن کی نسبت سے، وہاں اس اختلاف کو بڑھاوا دیا جائے. لیکن ان کا یہ احساس تھا کہ مسلمانوں میں جو مذہبی طبقہ ہے، دین سے تعلق رکھنے والا طبقہ ہے، وہ دین کو اپنے علاقے سے، اپنی زبان سے، رنگ و نسل سے، سب چیزوں سے بڑھ کر عزیز رکھتا ہے. اس لیے یہ ایجنڈا ان کو توڑنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس لیے جو مسلمانوں کا مذہبی طبقہ ہے ان میں مسلکی اختلاف کو بڑھایا جائے
اختلاف تو پہلے سے موجود ہی ہے، اس اختلاف کو تشدد تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان میں آپس میں اتنی دوری پیدا ہو جائے کہ یہ ایک ساتھ مل کر بیٹھ نہ سکیں۔ چنانچہ اس ایجنڈے پر وہ مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم عرب میں اہل سنت اور شیعہ یہ آج سے نہیں ہے، صدیوں سے ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن آج جتنا زیادہ تشدد اور خوریزی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے بر صغیر میں دیوبندی، بریلوی اور ادھر 100 سال سے اہل حدیث حضرات، یہ تینوں طبقے مدتوں سے موجود ہیں، لیکن اس وقت جتنا زیادہ اس میں تشدد پیدا ہو گیا، خاص کر اس وقت پاکستان میں، یہ تشدد اس سے پہلے بھی، تو یہ اصل میں اختلاف کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اختلاف تو ہے لیکن اس اختلاف کو بھڑکانے کی اور اس نام پر لوگوں میں تشدد پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا بھی آ گیا تو اس وجہ سے کوئی بات جو دستگاہوں تک محدود ہوتی تھی وہ بات اب ہر کچے پکے گھر میں پہنچ جاتی ہے، اور اس اختلاف کو اس وقت ہندوستان میں بھی ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کی شکل میں ایک ایسا ادارہ موجود ہے جس میں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، سارے طبقے موجود ہیں۔ تو اس لیے خاص طور پر اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپس کے اختلاف کو بھڑکایا جائے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے سنی مشائخ بقول ان کا ایک وقت جا کر وزیر اعظم سے ملا اور اس نے علماء دیوبند اور غیر مقلد حضرات کے خلاف بہت سخت باتیں کہیں اور کہا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اس وقت وہاں 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا دیا کہ مسائل تو بہت سے ہیں مسلم پرسنل لا، لیکن 3 طلاق کے مسئلے کو اس لیے اٹھایا بیچ نے تاکہ یہ احناف، مقلدین اور غیر مقلدین کے درمیان ٹکراؤ کا سبب بن جائے۔ لیکن وہاں علماء نے خوشمندی سے کام لیا، علماء احناف اور علماء حدیث نے، علماء احناف نے یہ کہا کہ بھئی جو لوگ آپ کے نقطۂ نظر کے حامل ہیں وہ آپ کے پر عمل کریں، ان کو اس پر اعتراض نہیں۔ اور علماء اہل حدیث نے بھی یہ کہا، حالانکہ ان کو بہت کوشش کی گئی کہ احناف کے خلاف کھڑا کیا جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان آپس میں ضرور اختلاف ہے، لیکن ہم اس معاملے میں ہم آپس میں لڑیں گے، یہ ہمارے درمیان آپس میں گفتگو ہوگی، ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ حکومت اس میں دخل دے، ہم اس کے حق میں نہیں ہے کہ کورٹ اس میں دخل دے۔ یہ ایک اچھی شکل وہاں پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں میں اختلاف کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسی صورت میں علماء کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ جو مسلک ہے اس کی تشریح، اس کی توضیح علماء کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو اختلاف سے بچائیں، اور جس اختلاف کا جو محل ہے اسی محل تک اس اختلاف کو محدود رکھیں۔ تو اسی پس منظر میں یہ یادداشت رکھی گئی ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ اختلاف بنیادی طور پر 2 قسم کا ہے، ایک اعتقادی اختلاف ہے اور ایک فقہی اختلاف ہے۔ یہ جو اعتقادی اختلاف ہے اس کے بھی 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ایسے اختلاف کا ہے کہ جس میں کسی طبقے کا نقطۂ نظر کفر تک پہنچ جائے۔ یہ پہلے صفحے میں لکھی نمبر 1 پر ہم لکھا ہے
آیت اس کے تحت نمبر 1 کفر. ایسے گروہ کہ جن کا عقیدہ کفر تک پہنچا، جیسے قادیانی ہیں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. جیسے غالی شیعہ ہیں، غالی شیعہ سے مراد ایسے شیعہ ہیں جن کا خیال ہے کہ حضرت جبرائیل کو نازل ہونا چاہیے تھا حضرت علی کے پاس، اور غلطی سے چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف کی گئی ہے، موجودہ قرآن مکمل قرآن نہیں ہے. یا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں. اسی طرح ایک گروہ مہدویوں کا ہے جو سید محمد جونپوری کو مہدی کہتا ہے. اگر صرف امام مہدی کہتا تو اس کی وجہ سے تو کفر کا حکم نہیں لگتا، لیکن وہ سید محمد جونپوری کو وہی درجہ دیتے ہیں جو درجہ نبی کا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الفاظ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے اور معانی قرآن سید محمد جونپوری پر نازل کیا گیا. ثم انا علینا بیانا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں بیان سے مراد امام مہدی پر معانی قرآن کا بیان نازل کرنا. اور اسی لیے وہ سید محمد اس کو بند کر دیا. سید محمد جونپوری کی بیویوں کو ازواج مطہرات اور امہات المومنین کہتے ہیں، اور ان کے رفقا کو صحابی کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کا عقیدہ بھی، جو لوگ اس طرح کا غلو کرتے ہیں وہ بھی کفر کے درجے پر پہنچے ہوئے ہیں. اور اسی میں احادیث مشہورہ، احادیث متواترہ کے منکرین ہیں. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جو لوگ خبر واحد کے منکر ہیں وہ فاسق العقیدہ ہیں، اور جو لوگ خبر متواتر کے منکر ہیں وہ کافر ہیں. تو یہ ایک طبقہ ہے کہ جو بالکل دائرہ ایمان سے باہر ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے مسئلے کا حل قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو ان کی اصلاح کی کوشش، ان کو ایمان کی طرف لانا، ان کو توبہ کی ترغیب دینا، اور ان سے عام لوگوں کا بے تعلقی برتنا تاکہ وہ اس سے متاثر نہ ہو جائیں، یہ ان کے ساتھ رویہ کیا جائے. دوسرا گروہ اعتقادی اختلاف کا وہ ہے جو ضال ہیں، گمراہ ہیں لیکن کافر نہیں ہیں، جن پر گمراہی کا حکم لگے گا، کفر کا حکم نہیں لگے گا. یہ عام شیعہ ہے، وہ شیعہ جو اس عقیدے کے حامل نہ ہو جو میں نے ابھی پہلے کہا. البتہ وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق نہ مانتے ہوں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خلافت کا زیادہ مستحق قرار دیتے ہوں، تو یہ گمراہ تو ہے لیکن یہ کافر نہیں ہے. اسی طرح خوارج کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں، معتزلہ کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں. ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ نمبر 1، تکفیر کے معاملے میں احتیاط کی جائے. کسی شخص کا گمراہ ہونا الگ بات ہے اور کسی شخص کا کافر ہونا الگ بات ہے. تو ان کو گمراہ کے درجے پر رکھا جائے، کفر کے درجے پر نہ رکھا جائے. چنانچہ میں نے عبارت نقل کی ہے اس میں، جو پہلے عبارت ہے رد المحتاط، مطلب فی عدم تکفیر الخوارج واہل البدع، وقد ذکر فی المحیط ان بعض الفقهاء لا يكفر احدا من اہل البدع. بعض فقہا ان مبتدعین میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے ہیں، اور بعض ان کی تکفیر کرتے ہیں جو دلیل قطعی کی مخالفت کرے، اور انہوں نے اس کو اہل سنت، وزارت اہل سنت کی طرف منسوب کیا ہے. والنقل الاول اثبت، اور جو پہلی رائے محیط میں ذکر کی گئی ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے یہاں بعض فقہا کے یہاں کثرت سے تکفیر ہے، کافر قرار دینے کی بات آئی ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں کہ اس کا اعتبار نہیں ہے. لا عبرۃ بغیر الفقہاء یعنی المجتہدین، کہ جو غیر فقہا سے کثرت تکفیر منقول ہے اس کا
بات نہیں. اسی طرح دوسری عبارت ہم نے نقل کی ہے الملل والنحل سے، وذهب الطائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا، تو اس کی وجہ سے تکفیر کرنے سے احتیاط کی جائے گی. اسی طرح اس کے آخر میں امام عبدالوہاب شارانی کا قول ہے، اشهد على انني لا اكفر احدا من اهل القبلة بذنب لاني رايتهم كلهم يشيرون الى معبود واحد والاسلام يشملهم ويعمهم. دوسرا صفحے میں دیکھیں علامہ شامی کی عبارت ہے، ابن صاحب الشیخین ومنکر خلافتهما ممن بناه على شبهة له لا يكفر. جو شخص حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے اور ان کی خلافت کا منکر ہو، اور اس نے اس شبہے پر یعنی جو ان کی کمزور دلیلیں اس پر اس کی بنیاد رکھی ہو، تو اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، بخلاف اس کے من ادعا ان علی الہ، بخلاف اس شخص کے جس کا دعویٰ ہو کہ حضرت علی خدا ہیں یا حضرت جبرائیل سے غلطی ہوئی، اس لیے کہ اس میں شبہے کی اور اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ صرف خواہش نفس کی پیروی. حالانکہ سب صحابہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر کبائر ہے، لیکن پھر بھی ہمارے فقہاء نے کہا کہ صرف اس کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی. اور اس کے لیے دلیل یہ ذکر کی ہے علماء نے کہ حضرت قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں لکھا ہے کہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، تو حضرت ابو برزہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس شخص کے قتل کا حکم جاری کر دیا جائے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نہیں، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور کی جناب میں اگر کوئی سب شکم کرے تو اس پر قتل کا حکم جاری ہوگا، کسی اور کے سب شکم پر قتل کا حکم جاری نہیں ہوگا. اور اسی میں قاضی اعظمی نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے مشورہ دیا، ایک شخص حضرت عمر کو برا بھلا کہتا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ سب نبی کی وجہ سے قتل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو سب و شتم کرنے کی وجہ سے اگرچہ یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس پر قتل کا حکم جاری نہیں ہوا. اسی میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے شاعر لکھا ہے، ایک مشہور واقعہ ہے جس کو علامہ ابن نجار مصری نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ انی احب الفتنة وابغض الحق، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق کو ناپسند کرتا ہوں، اور آکل المیتۃ، مردار کھاتا ہوں، اصلی بلا رکوع وسجود، بغیر رکوع سجدے کی نماز پڑھ لیتا ہوں. تو کیا آپ، اور بغیر وضو کی بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، تو آپ کی میرے بارے میں کیا رائے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو ساتھیوں نے کہا اس کا معاملہ تو بڑا خراب ہے، آج کی زبان میں کہا جائے کہ تو کافر نہیں اکثر ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، یعنی مال و اولاد کو پسند کرتا ہوں، اور کیونکہ قرآن نے مال و اولاد کو فتنہ کہا ہے، اور کون ہے جس کو مال و اولاد سے محبت نہ ہو. اور اس نے جو یہ بات کہی کہ میں حق کو ناپسند کرتا ہوں، تو سب سے بڑا حق انسان کی موت ہے، کیونکہ حق کہتے ہیں امر ثابت المحقق، ایسی چیز جو یقینی طور پر ہونے والی ہے، تو وہ موت ہے. اور موت کس کو ناپسند نہیں ہوتی. اور اس نے کہا کہ میں مردار کھاتا ہوں، ہو سکتا ہے مچھلی کھاتا ہوں،
وہ کہا بغیر رکوع سجدے کے نماز پڑھتا ہوں، نماز جنازہ پڑھتا ہوں۔ وہ کہا بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز تیمم کرتا ہوگا۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر کی کہ ان صاحب نے حضور کی پیشانی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ میرا یہی مقصد ہے۔ تو اس سے امام صاحب کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کسی گروہ کو کافر قرار دینے میں کتنی زیادہ احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابو طاہر قزوینی سے نقل کیا ہے اپنی کتاب الواقف والجواہر میں، معتزلہ، نجاریہ، روافض، مشبہہ، ان سب کے بارے میں ہم من اہل الاجابت بلا شک کی، یہ سب حضور کی امت اجابت نہیں۔ فمن سماہم کفرۃ فقد ظلم وتعدى، جس نے ان کو کافر قرار دیا اس نے ظلم کیا اور اس نے زیادتی کی۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ کفر کے معاملے میں جب تک بالکل شبہ سے بالاتر نہ ہو جائے کفر، اس وقت تک کفر کا حکم نہیں لگایا جائے۔ فاسق العقیدہ ہوگا، گمراہ ہوگا، اس کی گمراہی سے بچنے کو کہا جائے گا، اس کی گمراہی پر رد کیا جائے گا، لیکن کفر کا حکم لگانے میں احتیاط برتی جائے گی۔ اور اس کی دلیل وہی ہے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، کہ جن میں یہ چیزیں ہوں وہ کافر اس کو نہیں کہا جائے گا سوائے اس کے کہ دین کے کسی حکم یقینی کا وہ انکار کرتا ہے۔ اسی طرح یہ علامہ خطابی کی عبارت ہم نے نقل کی ہے، انہوں نے تمام فرقوں کا ذکر کیا ہے، معتزلہ، خوارج، روافض، اس کے بعد لکھا ہے کہ فیہ دلالۃ علی ان هذه الفرق كلها غیر خارجۃ من الدین، یہ اس بات کے دلیل ہے کہ یہ تمام فرقے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی امت میں شمار کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 73 فرقے ہو گئے اور 72 فرقے ہو گئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک ناجی ہوگا اور بقیہ سب کے سب ناری ہوں گے، دوزخ میں جائیں گے۔ تو عام طور پر اس حدیث کو ہمارے یہاں ایک دوسرے کے خلاف ان کو کافر اور جہنمی قرار دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو اہل سنت والجماعت ہے یہ تو فرقہ ناجیہ ہے، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں ان کے کافر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت میں سے۔ اسی ذیل میں انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے فیہ دلالۃ علی ان هذه الفرق كلها غیر خارجۃ من الدین، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب دین سے باہر نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو من امت اپنی امت میں سب قرار دیا، ستفترق امت اپنی امت میں سے قرار دیا۔ اور یہ دوسری عبارت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اسی حدیث کے ذیل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یخرجہ من الاسلام بل جعلہ من امتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سے باہر نہیں کر دیا بلکہ ان کو اپنی امت میں شامل فرمایا۔ اس میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا ہے اور اس میں حدیثیں نقل کی ہیں اس کی تاریخ میں کہ حضور امتی کا لفظ جب بھی استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی امت کے دائرے میں، اور صرف امت کا لفظ اپنی طرف نسبت کیے بغیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، جیسے کفار ہیں، بنی اسرائیل ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کو بتلاتی ہے کہ کفر تکفیر کے معاملے میں آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس میں علامہ خطابی نے یہ فرمایا کہ کلہم فی النار الا واحدۃ، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ علامہ خطابی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی فرقہ اہل سنت والجماعت کا یہ اول مرحلے میں جنت میں جائے گا، اور بقیہ جو تمام فرقے ہیں
وہ اپنے گناہ اعتقادی کی وجہ سے جہنم کی سزا پا کر پھر مالکا جنت میں داخل کیا جائے. اہل سنت والجماعت میں جو لوگ شامل ہیں ان سے اعمال میں جو گناہ ہوا ہے، اعمال میں فسق عملی کا جو ان سے ارتکاب ہوا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے یا کچھ سزا دے کر جنت میں داخل کریں گے. لیکن جو اہل سنت والجماعت کے علاوہ فرقے ہیں جن سے فسق اعتقادی کا ارتکاب ہوا ہے، چونکہ ان کا گناہ بڑا ہے اس لیے ان کو زیادہ عرصہ تک دوزخ کی سزا دینے کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ علامہ فتاوی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے. تو اب جو یہ طبقہ ہے جو فاسق العقیدہ ہے، گمراہ ہے، فاسق العقیدہ ہے، لیکن ہم ان پر کفر کا حکم نہیں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ اصلاح کا ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو وہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو دعوت، ہم ان کو دعوت دینے کی، ان کی اصلاح کرنے کی، ان کو اس فاسق عقائد کی سے توبہ کرنے کی ہم ان کو دعوت دیں. دوسرا جو طبقہ ہے وہ دوسرا جو کام ہے وہ مجادلہ حسنہ ہے. مجادلہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بحث کی جائے بہتر طریقے پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے تھے وجادلہم مجادلۃ حسنہ، لیکن نہیں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا جادلہم باللتی ہی احسن. تو جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس طریقے پر ان سے ڈیبیٹ کی جائے، ان سے بحث کی جائے، ان سے گفتگو کی جائے. مجادلہ میں اور مناظرہ میں فرق یہ ہے کہ مناظرہ کا مقصد دوسرے فریق کو زیر کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اس میں استہزاء بھی ہوتا ہے، تمسخر بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ تو مسلمان کا نہیں، کسی غیر مسلم کا تمسخر بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. اور مجادلہ میں دلیل کے ذریعے ان کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات سمجھ لیں اور حق پر آ جائیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب بھی کسی سے مناظرہ کیا تو میرے دل میں یہ بات رہتی تھی کہ اگر میں حق پر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کو اتار دیجیے تاکہ ہمارا وہ ساتھی بھی گمراہی سے نکل آئے، اور اگر میں غلط پر ہوں تو جو وہ بات کہہ رہا ہے اس پر ہم کو مطمئن کر دیجیے تاکہ ہم اپنی غلطی کو دور کر دیں. یہ مناظرہ ہوتا تھا. اس زمانے میں اس کو مناظرہ کہتے تھے. آج کل جو مناظرہ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں کیسے ایک دوسرے کا استہزاء اور تمسخر ہوا کرتا ہے. اور تیسرا طریقہ ہے لکم دینکم ولی دین، کہ اگر ان کی وہ ہماری دعوت کو بھی قبول نہ کریں، اصلاح کی طرف مائل نہ ہوں، وہ ہمارے دلائل پر بھی توجہ نہ دیں، تو پھر ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں تشدد پر نہیں آنا ہے، ہمیں شدت پسندی کا ثبوت نہیں لینا ہے، بلکہ جو قرآن نے طریقہ بتایا کہ بھائی جو صحیح بات تھی وہ ہم نے بتا دی، اب آگے تمہارا طریقہ تم کو مبارک ہو، ہمارا طریقہ ہمارے لیے ہے، اب اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے. تو اصل میں جب آدمی ایک تو ہم لوگ جو فرق بات ہیں ان کو دعوت نہیں دیتے، یہ ہماری کمزوری. اب جیسے قادیانی ہیں جن کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہم لوگ ہمیشہ ان سے مناظرہ کرتے ہیں. کبھی ہم قادیانیوں کو بھی بلائیں تمہاری غلطی یہ ہے، تم اصلاح کر لو، تم میرے ایک انسانی بھائی ہو، تو ہمیں دعوت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور اگر یہ کافی نہ ہو تو پھر مجادلہ حسنہ، جو مناظرے کا انداز نہ ہو بلکہ داعیانہ انداز پر اپنی دلیلیں ان کے سامنے پیش کریں. اور اگر یہ نہ ہو تو بے تعلقی، کہ بھائی تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ، لیکن تشدد کی کسی حال میں اسلام میں اجازت نہیں. سزا دینے کا حق صرف اسلامی حکومت کو ہے، عام مسلمانوں کو اس کا حق نہیں ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت بھی ہو، کوئی شخص زنا کا مرتکب ہو تو عام مسلمان اس کو سزا نہیں دے سکتا. جو ولی امر ہے اسی کو حق ہے اس کو سزا دینے کا. تو یہ دو گروہ ہو گئے وہ لوگ کہ جن کے میں عقیدے کے اختلاف کے اعتبار سے ہمارا اختلاف ہے. تیسرا اختلاف عقیدے کا خود اہل سنت والجماعت کے درمیان بھی، اہل سنت والجماعت کے درمیان بھی اختلاف رائے رہا ہے. جیسے آپ
صحابہ کے دور میں دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کرتی تھی، یا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماع موتا کے قائل اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو کچھ اعتقادی اختلاف صحابہ اور تابعین کے دور سے چلا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سماع موتا کا مسئلہ بہت کھڑا ہوا تھا اور اس پر مناظرے ہو رہے تھے، تو کسی صاحب نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے اس پر کسی رائے کا اظہار نہیں فرمایا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ اس بحث میں سے بچنا چاہتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کا کوئی مفاد نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی مرنا ہمیں بھی اور تم کو بھی، اگر مردے سنتے ہوں گے تو سن لو گے اور نہیں سنتے ہوں گے تو نہیں سنو گے، اس میں جھگڑنے اور اختلاف اور بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک طریقہ یہ اعراض کا۔ بعد کے علماء نے بھی صحابہ اور تابعین کے بعد بھی جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے اس میں بھی اختلاف رہا ہے، اور اس میں 3 تو بڑے گروہ تھے، ایک اشاعرہ، دوسرے ماتریدیہ اور تیسرے حنابلہ۔ یہ جو احناف ہیں ہم لوگ زیادہ تر ماتریدیہ ہیں، اور شوافع یہ عام طور پر اشاعرہ رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے علماء امام غزالی، امام رازی وغیرہ، اور ایک طبقہ حنابلہ کا تھا جس میں زیادہ تر محدثین اس طرف تھے۔ ان میں بھی کچھ مسائل میں اختلاف تھا۔ خود اشاعرہ اور ماتریدیہ ان دونوں میں 12 سے 20 مسائل کا اختلاف اہل علم نے ذکر کیا ہے، لیکن بنیادی اختلاف جو اشاعرہ ماتریدیہ ایک طرف اور حنابلہ ایک طرف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سلف کا 2 طریقہ رہا ہے، ایک طریقہ تعویل اور دوسرا طریقہ تفویض۔ تعویل یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، تو تفویض کا طریقہ یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی شان کے مطابق ہے۔ اور تعویل کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ید سے مراد طاقت ہے، کہ جو اہل ایمان ہیں ان کی طاقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طاقت ان کی تائید و تقویت میں موجود ہے۔ تو یہ جو حنابلہ ہیں انہوں نے خالصتاً تفویض کا طریقہ اختیار کیا، اور جو اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں انہوں نے زیادہ تر تعویل کا طریقہ اختیار کیا، اور یہ ہمیشہ سے یہ دونوں طریقے صفات باری کے بارے میں یہ اہل سنت پر جماعت میں معمول رہے ہیں۔ کبھی اس کی وجہ سے ایک نے دوسرے کی تکفیر نہیں کی، اختلاف تو کیا لیکن کسی نے دوسرے کو گمراہ نہیں کیا۔ اب بدقسمتی سے ہمارے زمانے میں جو سلفی حضرات ہیں انہوں نے باضابطہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کی تکفیر شروع کر دی، اور اگر تکفیر نہیں کی تو کم سے کم ان کو زاد و مزید کہہ دیا۔ امام غزالی، امام رازی، امام عبدالوہاب شاہرانی، امام ابوالمنصور ماتریدی، ایسے علماء کو انہوں نے کہا کہ یہ سب کا سب گمراہ تھے، زاد و مزید۔ یہ غلو ہے۔ صحیح ہے کہ یہ جو اختلاف ہے دونوں ظاہروں کی گنجائش، دونوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو باقی رکھنا ہے۔ جو لوگ تعویل کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جسم اللہ کی شان نشان نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کے جیسے ہاتھ نہیں، تو اس لیے یہ تینوں گروہ کو ہمیشہ اہل سنت حق پر مانتے آئے ہیں۔ اسی لیے میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے لا اکفر اہل التعویل المخالف للظاہر، جو تعویل کرنے والا ہو ہم اس کے اختلاف کی بنیاد پر ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ یہ 3 قسم کا اختلاف تو اعتقادی ہے، ایک وہ جو کفر تک پہنچ جائے، ایک وہ جو ضلالت و گمراہی تک پہنچے، ایک وہ جو اہل سنت و جماعت کے
مذہب کے دائرے میں. اب دوسرا جو اختلاف ہے وہ فقہی اختلاف ہے، جس کو ہم نے تفاصیل کا ذکر کیا ہے، الاختلافات الفقہیہ. اس میں وقت کے 7:15 تک بات کرنی ہے، 6-7 منٹ رہ گیا ہے. تو وہاں کیا بجے سے ہے؟ وہاں سے اچھا ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی بات تشریح کر دیں. یہ جو فقہی اختلافات ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ضرور رکھنی چاہیے کہ ان فقہی اختلافات کو دین میں کس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں نام ہم لکھنا بھول گئے. اس میں یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شروع میں نے لکھا ہے، نقل کیا ہے. ما احب ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يختلفوا لانهم لو كانوا قولا واحدا كان الناس في ضيق وانهم امه مبتلى به فلو اخذ رجل بقول احدهم كان في ساعه. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کہ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ صحابہ میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا ان کا ایک ہی قول ہوتا تو لوگ تنگی میں پڑ جاتے. ان میں اختلاف ہونے کی وجہ سے یہ فائدہ ہے کہ دقت کے وقت آدمی ایک صحابی کے بجائے دوسرے صحابی کا قول کو لے لیتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی. اب جیسے مشہور مسئلہ محفوظ الخبر کا ہے، مالکیہ کے یہاں 4 سال تک محفوظ الخبر کی بیوی کا نکاح فسخ کیا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں جب تک اس کے ہمعمر لوگ دنیا سے نہ گزر جائیں اس کی بیوی کا نکاح فسخ نہیں کیا جا سکتا. تو اب ہمارے علماء نے ہندوستان میں حضرت تھانوی وغیرہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کیا. اب اس کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ پر مبنی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر مبنی. تو اس لیے انشراح کے ساتھ اس رائے کو قبول کیا گیا کہ اگر حضرت علی کے قول پر ہمارا عمل نہیں ہے تو حضرت عمر کی رائے پر ہمارا عمل ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اگر صحابہ میں تمام مسائل میں اتفاق ہی ہوتا تو ہمیں اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی. اس میں الفقی والمتفقہ سے خطیب بغدادی کا قول نقل کیا گیا، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِي قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرَىٰ غَيْرَهُ فَلَا تَنْهِ. جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مختلف ہی مسئلے پر تمہاری رائے کے برخلاف عمل کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الام میں لکھا ہے کہ نہیں عن المنکر کا تعلق فقہی اختلافی مسائل سے نہیں کہ کوئی آدمی اگر رفع یدین کرے تو ہم نہیں عن المنکر کے طور پر اس کو اس سے منع کریں، یا کوئی حنفی رفع یدین نہیں کرے تو کوئی شافعی اس کو منکر کے روکنے کی طرح روکے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ مسائل نہیں عن المنکر کے دائرے میں نہیں آتے. لیکن یہ جو طلاق والا مسئلہ ہے ابھی پہلی بات پوری خوشی تسکین بندی. اسی طرح یہ اختلاف فقہا کے بارے میں لکھا، یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور بہت سے اہل علم نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے. اجماع حجت القاطیہ اور اختلاف رحمۃ الواسعہ. ان کا اجماع یہ حجت قاطعہ ہے اور جس میں ان کا اختلاف ہے یہ رحمت واسعہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معاصر عالم تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، کتاب الاختلاف، جس میں فقہا کے اختلافات کو ہم جمع کریں گے. تو امام احمد نے فرمایا کہ اس کا نام کتاب الاختلاف نہ رکھو، اختلاف الفقہا مت رکھو، اس کا نام رکھو کتاب السعہ. یعنی یہ گنجائش کی کتاب ہے، یا ایسی کتاب ہے جو مسائل شریعہ میں آدمی کے لیے گنجائش و وسعت پیدا کرے.
اسلامی تاریخ میں کم سے کم 2 ایسے مواقع آئے کہ اگر اس موقع پر چاہا جاتا تو تمام مسلمانوں کو ایک ہی فقہ پر گویا اسی پر قائم کر دیا جاتا. ایک واقعہ تو پیش آیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو چونکہ وہ خود بڑے عالم تھے، محدث تھے اور امیر عادل تھے، تو ان کو حمید طویل نے مشورہ دیا، اور حمید طویل خود سیاست کا راویوں میں ہے کہ آپ تمام مسلمانوں کو ایک ہی مسئلے پر قائم کر دیں، سارے کے سارے لوگ اسی کے مطابق عمل کریں. تو لو جماعت الناس علی شیء، کاش آپ سب لوگوں کو ایک رائے پر جمع کر دیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور کے صحابہ مختلف جگہ گئے ہیں، انہوں نے حضور کی مختلف سنتوں کو اپنے اپنے علاقے میں بیان کیا ہے، مسلمانوں کا اس پر عمل ہے، اس کے باقی رہنے میں خیر ہے، اس کو ختم کر دینے میں خیر نہیں ہے. دوسرا موقع آیا جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، جب عباسی خلفاء نے، بعض کہتے ہیں 1 بار 2 بار 3، چونکہ کئی عباسی خلفاء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے امام مالک سے خواہش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی موت کو غلاف کعبہ سے لٹکا دیں اور تمام لوگوں کو پابند کریں کہ وہ اسی کے مطابق عمل کریں. اگر ہمارے جیسا کوئی آدمی ہوتا تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، پوری دنیا میں مجھے رائے پر عمل ہے. لیکن یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خشیت کی بات ہے، ان کے تقویٰ کی بات ہے، انہوں نے اس سے منع کیا. انہوں نے کہا ما یسرنی انہ لم یختلفوا، اس بات سے مجھے خوشی نہیں ہوگی کہ فقہا کا اختلاف ختم ہو جائے، کیونکہ اس اختلاف کے ختم ہو جانے میں لوگوں کے لیے رحمت ہے. تو اختلافات فقہیہ کے بارے میں پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں، یہ اختلافات اس درجے کے نہیں ہے کہ آدمی اس پر لڑے، اس پر بحث کرے، اس پر مناظرہ کرے، بلکہ یہ اختلاف سلف صالحین نے ہمیشہ اس کا تحمل کیا ہے اور کبھی اس کو برا نہیں سمجھا ہے. اگر وہ دلیل اور بصیرت کی بنیاد پر ہو، اس کو برا نہیں سمجھا ہے بلکہ اس کو قبول کیا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا منشا تھا. ہم دیکھیے مثال کے طور پر ہم لوگ پڑھتے ہیں غم سرود رو سکون. اب مسئلہ میں اختلاف ہے، امام مالک کے یہاں پورا سر، احناف کے یہاں 1/4، شوافی کے یہاں 1 بار یا 3 بار بھی کافی ہو جائے، حنابلہ کی رائے بھی تقریباً یہی ہے. اب یہ سارا اختلاف بات کی وجہ سے ہے کہ بات بیان کے لیے ہے یا بات زائد ہے یا بات تبعیض کے لیے ہے. اور اگر بات بمانا بعض ہے تو جو حدیث ہے رب راس ناسیہ پر نثر کرنے کی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، اس سے وہ اس کے لیے بیان ہے یا بیان نہیں ہے، مطلب 2 بار پر نثر کر لینا کافی ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ بعض لوگ اس کو بیان کے لیے لیں گے، بعض کو زائد لیں گے، بعض بات کو معنی میں لیں گے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کو محدود کر دیتے، اس کو واضح کر دیتے، بجائے رؤوسکم کے رؤوسکم کہہ دیتے، کل رؤوسکم کہہ دیتے، یا بعض رؤوسکم یا ربع رؤوسکم کہہ دیتے. لیکن ایسی تعبیر قرآن میں اختیار نہیں کی. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خود منشا ربانی یہ تھا کہ ان مسائل میں ایک سے زیادہ رائے کا دروازہ کھلا. اب دوسری بات جو میں نے اس میں ذکر کی ہے وہ یہ کہ ہم کو اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو فقہی اختلافات ہیں وہ کس نوعیت کے. ہم نے بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں کی ہیں. یہ کوئی اصطلاح نہیں ہے بلکہ میں نے خود سمجھانے کے لیے تعبیر اختیار کی ہے. ایک اختلاف تنوع ہے اور ایک اختلاف تضاد ہے. اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہے، یہ رحمۃ اللہ، اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک سے زیادہ شکلیں جائز ہیں. اختلاف ترجیح میں
جیسے آمین بالجہر بھی جائز ہے، آمین بالسر بھی جائز ہے، لیکن ہمارے یہاں سر افضل ہے اور بعض فقہا کے یہاں جہر افضل ہے۔ جیسے رفع یدین فی افتتاح الصلاح، اسی پر اکتفا کرنا بھی جائز ہے، اور رفع یدین قبل الرکوع اور بعد الرکوع یہ بھی جائز ہے۔ ترجیح میں اختلاف ہے۔ ہم عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں اور شواف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اگر غور کریں تو بیشتر اختلاف جو ہمارے فقہا کے درمیان ہے وہ اختلاف تنوع ہے، جو اختلاف جائز ناجائز کا نہیں ہے بلکہ راجح اور مرجوح ہے۔ 95% ہم نے لکھا ہے کہ اختلاف اسی طرح کا ہے، اور یہ جو اختلاف ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر آدمی بہت زیادہ اصرار کرے۔ اب جیسے دیکھیے حضرت صحابہ میں حج کے موقع سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں اور عرفات و مزدلفہ میں 4 رکعت نماز پڑھائی، اور حضرات شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھائی۔ تو بہت سے صحابہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اختلاف ہوا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کا اظہار بھی کیا شدت سے، یہاں تک کہ فرمایا کہ کاش 4 میں سے 2 ہی رکعت قبول ہو جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی تعبیر تھی اتمام کے سلسلے میں، تو انہوں نے چونکہ مکہ مکرمہ میں نکاح کیا تھا تو اس بنیاد پر 4 رکعت، ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے تأہل سے توکل ثابت ہو جاتا ہے نکاح سے، تو اس لیے انہوں نے 4 رکعت پڑھا۔ لیکن جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف بھی کرتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں جا کر نماز پڑھی، امامت میں، اقتداء میں۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اختلاف نہیں کرتے ہیں، آپ کے ان کے اقتداء میں جا کر اسی طرح 4 رکعت پڑھتے بھی ہیں، تو فرمایا الخلاف شر، یہ علمی اختلاف تو ہے لیکن امت میں انتشار و اختلاف پیدا کر دینا یہ شر کی بات ہے، اس لیے میں اس سے بچتا ہوں۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد عبد الملک بن ہاشم سے نقل کیا ہے کہ ان کے استاد جو تھے عبد الملک بن ہاشم، یہ عند کل خفض و رفع، تقریباً ہر جو ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف انتقال کے وقت وہ رفع یدین کے قائل تھے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے، اور اس کو بہت ہی موقت طریقے پر اپنے درس میں ثابت کیا کرتے تھے، لیکن نماز میں اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جس علاقے میں رہتے تھے وہ مالکیہ کا علاقہ تھا اور مالکیہ اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو علامہ ابن عبد البر نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں عند کل خفض و رفع رفع یدین ہے، اس کو درس میں ثابت بھی کرتے ہیں، آپ اس پر عمل نہیں فرماتے، اگر آپ عمل کرتے تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ عمل کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں سب مالکی ہیں اور یہ اس کے قائل ہیں، اور اگر میں اس میں اس طرح رفع یدین کرنے لگوں تو لوگوں میں انتشار پیدا ہوگا۔ تو یہ جملہ ہے ان کا، مخالفت الجماعت فیما ابیح لنا لیست من شیء من الائمہ، جس چیز میں گنجائش ہے ہمارے لیے ان میں جو جماعت کا عمل ہو اس سے اختلاف کرنا، اس سے ہٹ کر عمل کرنا، یہ ہمارے ائمہ اور ہمارے مقتداؤں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا کہ جن مسائل میں گنجائش ہو ان مسائل میں اگر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں دوسرے پہلو پر عمل ہو اور اس کو آپ اختیار کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جیسے آپ کسی مسجد میں جائیں، وہاں شوافے ہیں، وہ آمین بالجہر کیا کرتے ہیں، آپ بھی آمین بالجہر کر لیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، لأن مصلحة التالیف فی الدین اعظم من مصلحته فعل مثل هذا، اگر آپ وہاں اس پر عمل کریں گے تو وہاں کے مسلمانوں کو اس سے خوشی ہوگی۔ تو مسلمانوں کی تالیف قلب ایک مستحب پر عمل کرنے سے زیادہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ ہے
امام ابو اسحاق شیرازی بہت بڑے شافعی عالم ہیں، جن کی کتاب یہ جو مہذب فقہ شافعی کا بہت ہی مستند متن ہے، اور اسی زمانے میں شیخ ابو بکر دامغانی حنفی تھے۔ تو ایک دن علامہ دامغانی علامہ اسحاق شیرازی کی مسجد گئے، تو ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مؤذن سے کہا کہ آج ترجیح کے بغیر اذان دے دو، ترجیح نہ کرو، کیونکہ حناف کیا ترجیح نہیں۔ اور پھر جب نماز کا وقت آیا تو انہوں نے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا علامہ دامغانی کو۔ تو جب علامہ دامغانی نے نماز پڑھائی تو انہوں نے آمین بالجہر کیا اور رفع یدین کیا۔ تو یعنی جن مسائل میں ایک سے زیادہ رائے کی گنجائش ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسے مسائل میں تو بعض دفعہ جس ماحول میں آپ جائیں اس کے مطابق عمل کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ یہ جائز اور ناجائز کا اختلاف نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں عجیب بات لکھی۔ شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات مقدر تھی کہ آپ کے جتنے افعال ہیں ان سب کو قیامت تک امت کے ایک گروہ کے ذریعے محفوظ کر دیا جائے۔ تو آپ نے آمین بالجہر بھی کہا کہ آمین بالسر بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو آمین بالجہر پر لگا دیا، ایک گروہ کو آمین بالسر پر لگا دیا، تاکہ حضور کی تمام سنتیں قیامت تک جیسے آپ کی نبوت زندہ ہے ویسے ہی آپ کی سنتیں بھی زندہ ہیں۔ تو 95% اختلاف تو ہمارا ایسا ہے، اور بات یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہم اپنی درسگاہوں میں خاص کر جب ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں تو اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں جیسے حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ میں جب خود بھی طالب علم تھا اور شاید آپ لوگ جس سے گزرے ہوں گے، تو جب ہدایہ پڑھتے تھے تو ایک تو ہدایہ کا طرز بیان اور اس کی جو خصوصیت ہے، اور پھر استاد اس کو اور موقع کر دیتے، تو مجھ کو بعض دفعہ خیال ہوتا تھا کہ آخر امام شافعی کو ہو کیا گیا ہے، اتنی سی بات میں سمجھ نہیں آئی۔ جب بعد میں حدیثیں پڑھی اور خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی اور شوافی کی کتاب پڑھی تب پھر اس کا اندازہ ہوا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اس بات کو کہ میرا اسلوب یہ ہے کہ میں لوگوں جو پڑھاتا ہوں حدیث تو یہ بتاتا ہوں کہ بھائی اس سلسلے میں دو طرح کی حدیث، ایک پر ان کا عمل ہے ایک پر ان کا عمل ہے۔ میں اس طرح نہیں پڑھاتا ہوں کہ گویا دوسرا عمل بالکل غلط ہے، کیونکہ جب ہم نے ان کو امام مجتہد مانا ہے اور مجتہد کہتے اس کو جو اپنی بات دلیل کی بنیاد پر کہے، تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے؟ تو ہمیں اپنے انداز تدریس میں بھی ایسا انداز بنانا چاہیے علماء کو کہ جس سے تمام سلف صالحین کی محبت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں داخل ہو۔ 5% اختلاف ایسا ہے جس میں اختلاف تضاد ہے، جائز اور ناجائز کا اختلاف ہے۔ تو اس میں آپ سزا سے جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من اجتہد فاصاب فلہ اجران، جو آدمی اجتہاد کرے اور صحیح نتیجے تک پہنچ جائے اس کے لیے 2 اجر۔ تو سوال یہ ہے کہ جب مجتہد کو اس کے خطا پر بھی اجر ملے گا اور اس کے ثواب پر بھی اجر ملے گا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے۔ ایک گروہ ہے مصوبہ کہلاتا ہے، جس کی رائے یہ ہے کہ ایسے اختلافی مسائل میں دونوں کو سائز مانا جائے گا، کسی کو مفتی نہیں مانا جائے گا، کسی کو خاطی نہیں مانا جائے گا۔ یہ رائے امام الحرمین کی ہے، امام غزالی کی ہے، امام راضی کی ہے، ہمارے ہندوستان کے علماء شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں رائے ایسی ہی ہیں کہ جیسے کفارات ہیں کہ یہ دے دو یا یہ دے دو یا یہ دے دو، ان میں سے کوئی ایک کفارہ بھی آدمی ادا کر دے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مختار کہلاتا ہے، یہ جمہور ہیں جن کے نزدیک ایک رائے ثواب پر مبنی ہوتی ہے اور ایک رائے خطا پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک رائے خطا پر بھی مبنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتہاد میں جس سے خطا ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جب مجتہد معذور ہوگا تو جو اس کا مقلد ہے وہ تو بدرجہ والا معذور ہوگا۔ تو جو دوسری رائے پر ہو، جو رائے ہمارے نزدیک خطا پر مبنی ہے،
اس پر عمل کرنے والا بھی موجود ہی اللہ کے نزد ہے۔ اور حضرت علامہ نور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اس میں بڑے نقطے کی بات لکھی ہے کہ ان مسائل میں کون سی رائے ثواب ہے اور کون سی خطا ہے، دنیا میں تو یہ بات واضح ہونے سے رہی، ائمہ گزر چکے، اور اب اس کا علم ایسا ہوگا جو بالکل طے کر دے کہ فلاں صحیح تھے اور فلاں غلط تھے۔ لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت ایسا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عزت عطا فرمائیں گے، ان کو احترام و وقار عطا فرمائیں گے۔ تو اگر اس دن میدان حشر میں کہہ دیا جائے کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ نے غلطی کر دیا، امام مالک نے غلطی کر دیا، تو یہ تو ان کے اعزاز کے خلاف ہوگا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس کے ثواب و خطا کو ظاہر کرنے والے نہیں۔ تو جب یہ اختلاف اتنا معمولی اختلاف ہے تو ظاہر ہے کہ اس اختلاف میں تشدد اور مناظرہ اور دوسرے کو بالکل سب کچھ غلط ٹھہرانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس میں جو ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے وہ ایک تو ہم آخر صفحہ 4 کے آخری میں آ جائیے، ایک تو ہے احترام، دوسرے فریق کا احترام۔ اب ہم دیکھیں، ہم نے اوپر لکھا ہے جعل اللہ زمخشری اور راغب اصفہانی، یہ دونوں معتزلی تھے اور بہت غالب معتزلی تھے، اسی لیے جو تفسیر کشاف ہے زمخشری کی اس پر علماء اہل سنت والجماعت نے حاشیہ لکھا، اور جو اہل سنت پر انہوں نے نقد کیا تھا اس کا جواب لکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہماری کتابوں میں کوئی تفسیر کی کتاب علامہ زمخشری کی کشاف اور علامہ راغب اصفہانی کی مفردات القرآن سے استفادہ کرنے سے خالی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے جار اللہ زمخشری، جار اللہ ان کا نام نہیں تھا، یہ ان کا لقب تھا۔ کثرت نماز کی وجہ سے اور بہت زیادہ وقت چکے وہ مسجد میں گزارتے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب ہو گیا تھا عوام میں جار اللہ۔ تو اسی لقب سے ہمارے علماء ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فریق مخالف کا بھی نفی بھی کیا جائے لیکن اس کے احترام کو بھی محفوظ رکھا جائے، اور دوسرے اپنی رائے میں خطا کے احتمال کو مانا جائے، چونکہ تقلید نام ہی اس کا ہے کہ ہمارے امام کا قول ثواب ہے لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے، دوسرا خطا ہے اور اس میں ثواب کا احتمال ہے، اور تیسرے بوقت ضرورت ایک دوسرے کی رائے سے استفادہ جیسے ہمارے علماء کرتے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اختلاف میں اعتدال کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل جو موضوع ہوگا اس میں ضمنی طور پر دوسرے سے استفادہ والی بات پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ علی خیر خلق اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ